اچھا، اب آپ نے جو روایت کے متعلق سوال کیا ہے نا، وہ روایت کے کافی کے کس صفحے میں، تاکہ میں روایت پڑھ کے اس کا جواب دے دوں؟ یہ کتاب الحجہ اور غیبت، یہ امام مہدی کے اس میں ہے، امام مہدی کی چپٹر پڑھیں دوبارہ روایت کو، اس کوئی صفحہ وغیرہ نہیں ہے؟ لمبی روایت ہے، اس میں لفظ یہ ہیں فقلت یا امیر المومنین وکم تکون الحیرۃ والغیبۃ قال ستۃ ایام او ستۃ اشہر او ستۃ سنین۔ ہاں وہ یہ ہے بھائی، وہ اس کے دیکھیں، وہ اس غیبت سے مراد امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام، امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کے جب نانا کے دادا وفات ہو گئے تھے حضرت امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام، امامت بنی تھی ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہے، ان کی شہادت ہے سنہ 254 کے لگ بھگ، سنہ 254، جو 10ویں امام ہے۔ اور اس کے بعد امامت تھی ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو اس زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا۔ تو لوگ یہی پوچھتے تھے کہ یہ تو 11واں ہے، اور اس کے بعد جو 12واں ہوگا وہ مہدی ہوگا، تو اس کی تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ ایک حیرت کا زمانہ تھا، کہ ان کا تو کوئی فرزند نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ کیسے ان سے مہدی ہوگا؟ تو اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے سنہ 255 میں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ حیرت کا زمانہ سرگردانی کا زمانہ، کہ اگر شیعہ تلاش کریں کہ اگر ان کا 11واں امام ہے تو 12واں امام کہاں، تو وہ کہاں ہوں گے؟ تو یہ اس کا مدت یا 6 دن ہوگا یا اس سے زیادہ، اس کے متعلق ہے۔ یہ غیبت ہے، غیبت صغرا غیبت کبرا کے متعلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کروں بات میں؟ جی بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر وہی بخاری والی روایت جو ہے پڑھی ہے جس میں خوف کے لفظ ہیں۔ یہ میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا اور انبیاء میں سے کسی کے متعلق خوف کے لفظ اگر قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر وہ اپنے دشمن کے متعلق خوف کا خدشہ جو ہے ظاہر کر رہے ہیں یا قتل ہونے والی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ کافی کی روایت میں نے پڑھ دیا ہے، تو اس سے یہ کہنا کہ جناب والا حضرت عمر کو تو ہو سکتا ہے، حضرت عمر ایسے تھے اور حضرت عمر ویسے تھے اور وہ نہیں ہو سکتے، اگر حضرت عمر ہو سکتے ہیں تو پھر وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ حضرت عمر کے لیے وہی سخت لفظ استعمال کریں گے اور غار میں چھپے ہیں اور عمر کوئی چیز نہیں ہے اور عمر کو دشمن کا خوف تھا اور عمر نہ ہوتے تو کیا ہوتا، یہ ساری باتیں اگر آپ کریں گے تو پھر میرے پاس بھی بڑے سخت لفظ ہیں، بے شمار ہیں، اور میں پھر وہی بات کروں گا۔ اس دیکھیں میں نے یہ تو کہہ دیا نا، میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اگر دشمن میرے گھر کے باہر بھی آ جائے نا، مجھے بھی خوف ہوگا۔ میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ میں نے عرض کیا یہ طبیعی چیز ہے، لیکن تم یہ ادعا نہ کرو کہ یہ بڑا مکے کا سردار تھا، بڑا دلیر آدمی تھا، اور یہ اسلام کے لیے بڑا جان فشانی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جو شخص شہادت کا طالب ہوتا ہے، ہاں وہ اس کے سامنے اگر دشمن آ جائے اس کو ڈر نہیں لگتا۔ اور پھر کافر کے پناہ میں آ کے یہ مسلمان ہوا ہے، یہ اس کا بھی جواب دے دو۔ تو امام مہدی جو آپ کے بیٹھے ہیں غار سامرا میں، وہ کس کی پناہ میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں۔ اللہ کی، وہ حضرت عمر بھی اللہ کی پناہ میں تھے، بات ختم ہو گئی۔ آپ نہیں وہ عاص ابن وائل کے پناہ میں تھا نا، وہ مشرک کے پناہ میں۔ ان شانئک هو الابتر، شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں تھا، اس میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام غار میں، سامرہ میں، غار میں نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر غار میں ہوتے سامرہ میں تو غار کو اڑا دیتے تم لوگ۔ میں لفظ بول دوں گا، اس لیے اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آگے جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ حضرت علی سے ہے، فقلت یا امیر المومنین وکم تکون الحیرۃ والغیبۃ قال۔ او بھائی نہیں، آپ لفظ کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے احترامی کروں یا آپ کو میں یہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلامی ہوں۔ اگر ایسی بات آپ کو محسوس ہوئی ہے تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، یقین کریں آپ ہمارے بھائی ہیں، میرے بھائی کی طرح ہیں۔ آپ محسوس نہ کریں کہ میں آپ کی بے احترامی کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے عقائد کی بے احترامی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے سے الفاظ نکلیں آپ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، میرے بھائی، میرے عالم دین، آپ مجھے سمجھائیں، بقیہ جو ناظرین دیکھتے ہیں مجھے سمجھائیں کہ اس حدیث میں آپ کے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب عاص ابن وائل نے مجھے پناہ دی ہے اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں۔ تو ہم اگر کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کٹر دشمن، ان شانئک هو الابتر، اس کی پناہ میں کوئی اور مثال ملتا ہے کہ کوئی اور شخص، کوئی اور صحابی مسلمان ہو، اس نے پناہ دے کر اس کو مسلمان بنایا ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کفار تو وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، سخت دشمن تھے۔ انہوں نے حضرت عمار یاسر کی والدہ کو کیسے شہید کیا تھا مکے میں، آپ کو پتہ ہے؟
رحم نہیں کرتے تھے، اس کا جواب رحم نہیں کرتے تھے۔ میری آپ باری مجھے ہے، بتائیں، آپ مجھے بتائیں یہ کیسا اسلام ہے کہ کافر کی پناہ میں؟ میری بات ہے، میں بتاتا ہوں اب، میری باری ہے، آپ جو کی باری آتی ہے آپ بول پڑتے ہیں، میں آپ کی بات خاموشی سے سنتا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر سنی ہے، ابھی آپ نے کہا کہ میں اگر آپ کی بے احترامی کروں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میری بے احترامی بے شک کر دیں، لیکن میں حضرت عمر کے متعلق کوئی ہلکی بات نہیں سننا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی ہلکی بات نہیں کروں گا، آپ سمجھائیں ہمیں۔ اگر آپ ہلکی بات کریں گے تو میں وہ غار سامرا والی بات کروں گا، بھاگنے کی بات کروں گا، چھپنے کی بات کروں گا، میں بہت باتیں کروں گا۔ ایسا نہ کریں، تمہاری مرضی، جو تم کہہ دو، ہم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم آپ سے نہیں ڈرتے، آپ جو اپنے کفر دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں، لیکن ہم نے کہا آپ سے سوال کیا محترم، کس لفظ کے ساتھ میں عرض کروں؟ عاص ابن وائل سہمی کٹر دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو مانتے ہیں؟ یہ کوئی بہترامی ہے؟ جواب آئے گا نا، اب خاموش ہوں گے تو ہم بولیں گے بات۔ بسم اللہ۔ آپ کی باری آتی ہے تو آپ 10 منٹ لگا جاتے ہیں، جب ہماری بات آتی ہے آپ درمیان میں ٹپک بھی پڑتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب والا فلاں بات کا جواب دیں۔ ابھی تو میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، جو آپ لوگوں نے اماموں کی توہین کی ہے، اور دو امام جو ہیں وہ غسل خانوں میں جانے کا لکھا ہے، میں نے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں آپ سے۔ ابھی آپ تو پھر آپ نے جو جانے کی بات کرتے ہیں، بھاگنے کی بات آپ ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں، اور بھاگتے آپ خود ہیں پھر۔ اس کے ساتھ میں نے یہ جو روایت پڑھی تھی، اس میں حضرت علی سے یہ سوال ہو رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر والی جواب دے دینا پہلے، نہیں، پہلے عمر والی جواب دے دیں، حضرت علی علیہ السلام والی روایت کی طرف آئیں گے۔ نہیں، جواب نہیں دیا، جواب دے دیں، ابھی جواب دے دیں۔ نہیں سنیں، اس میں ہے کہ قال صاحب هذا الامر لا يسمي باسم الا کافر، یہ بھی اصول کافی کی، یہ اسی کے ساتھ نہیں، کافی کو چھوڑ دیں، آپ عمر والی روایت کہ وہ ایک مشرک کی پناہ میں آ کر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا اور مثال ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بدترین دشمن ایک شخص کو پناہ دے دے، کہتا ہے تو مسلمان ہو جا، پھر وہ کہتے کہ اس کے کہنے پہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب دے دو ذرا۔ مسلمان تو ہو گیا نا جس کے کہنے پہ بھی ہوا ہے، مسلمان تو اس کے پناہ میں، ٹھیک ہے نا، اس کے پناہ میں مسلمان ہوا ہے نا، تو اس سے کئی نتیجے نکلتے ہیں بھائی، اس سے نتیجے نکلتے ہیں نا، وہ تو نبی دیکھیں، نتیجہ یہ ہے، دیکھیں عزیز، دیکھیں جو نبی جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ شان الرسول ہے، ان شانئک هو الابتر، کہ یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے، کٹر، تو اس کے مذمت میں قرآن کی آیت موجود ہے، اگر وہ اس کو اسلام لانے کی ترغیب دیتا ہے، ہاں تو بتاؤ ہمیں، بسم اللہ جواب دے دو، ہنسی پھند ہو جائے گی آپ کی، خود ہی آپ کو جواب دیں گے، بسم اللہ، اسی مسئلے پہ جواب دے دو۔ دیکھو میں نے نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، میں سے صرف سوال کیا ہے، حدیث بھی بخاری کی، حدیث بھی انہوں نے خود چڑھا ہے نا، میں نے تو ذکر نہیں کیا تھا، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، اس نے حدیث چڑھا۔ چلیں، دیکھیں میں نے پہلی بات پھنس گئے جی، پھنس گئے، ختم بات۔ اصل اسلام آپ کے خلیفہ کا، آپ کے خلیفے کا اصل اسلام مشکوک ہو گیا نا، ختم بات، ختم۔ آپ کا امام کیوں بیٹھا ہوا ہے غار میں؟ آپ کا امام کس کے ڈر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے نبی غار میں بیٹھے تھے، وہی وجہ، خوف کی وجہ سے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے غار میں بیٹھ سکتے ہیں نا، ان کے فرزند بھی غائب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس پہ آئیں گے، اس کا جواب دے چکے ہیں، اس پہ آئیں گے۔ اب جو نا عمر والی کا جواب نہیں دے سکتا، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں یہی کہوں، سنیں پھر سننا جواب۔ اب اگر بدتمیزی کی تو ہم آپ سے معذرت کریں گے بھائی، ہمیں یہاں پہ گالی بدتمیزی نہیں کرنی نا، آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو بہت کچھ آتا ہے، جس مدارس میں آپ پڑھے ہیں ادھر گالی گلوچ خوب چلتی ہے، مجھے پتا ہے آپ کو سب کچھ آتا ہے۔ آپ کے مدارس جیسا نہیں ہوتا، آپ کے مدارس جیسا نہیں ہوتا، آپ کے مدارس تو ماشاءاللہ پوری دنیا کو معلوم ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایک دفعہ چشتی صاحب، آخری دفعہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخری دفعہ، اس کے بعد میں نہیں دہراؤں گا، اس ایک دفعہ دیکھو اہتمام حجت کے لیے، کہ دیکھو لوگوں، جناب عمر کے اسلام پہ اگر ہم شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ خود بخاری ہے، اس کا جواب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیسا اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن اس کی پناہ میں آ کر ایک شخص کہتا ہے میں جب اطمینان ہو گیا میں مسلمان ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا اسلام، ایسے شخص کے اسلام پہ ہم شک کریں کہ اس کا اسلام صرف ظاہری اسلام ہے، دل سے یہ مسلمان نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں آپ ملامت نہ کریں، آپ ہمیں ملامت نہ کریں،
آپ جو ہیں اب اس کا رد اسی مسئلے پہ رد کریں، پھر وہ غیبت کے متعلق میں آپ کا جواب دے دوں گا جو بھی ہے. آپ خاموش ہو جائیں، میں بات کرتا ہوں. بسم اللہ. دشمن اسلام بھی اگر پناہ دے تو اس کی پناہ بھی یہ بندہ مسلمان ہو تو مسلمان ہی ہوتا ہے. مسلمان ہونے میں کیوں آپ شک کر رہے ہیں؟ شان یہ کوئی الرسول، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دیتا ہے، شانے کا مطلب پتہ ہے؟ بات نہیں کر رہا ہوں. ان شانئک هو الابتر، وہ شخص جو حج کرتا تھا، جو گالی بکتا تھا، اور وہ کٹر دشمن ہے. اس کے بعد وہ لشکر لے کے آیا جنگ بدر میں، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کبھی مسلمان بھی نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پناہ دیا ہے. کیسے پناہ دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس فرعون کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہو جائے گا. وہ وہاں پہ اس کی والدہ نے اس کو اٹھایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. فرعون کہہ دیتے کہ چلو ٹھیک ہے میں تجھے پناہ دیتا ہوں، تو مسلمان بن جا. اس طرح تو نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی وائف نے، فرعون کی زوجہ نے اٹھایا ہے، اور فرعون اس بات پہ راضی نہیں تھا. فرعون کہتا تھا اس کو بھیج دو یہاں سے، اس کو نکال دو یہاں سے. وہ کہتی تھی کہ یہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فرعون نے کہاں پناہ دیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے، وہ شروع سے مسلمان تھے. یہ نہیں ہوا فرعون کے ساتھ کہ میں بھائی مسلمان بنتا ہوں، فرعون کہتا کہ چل تو مسلمان بن. جس دن فرعون کو پتہ چلا کہ یہ میرے خدائی کو نہیں مانتا، فرعون نے تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. فرعون نے جادوگر بلائے، سب بلائے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا. فرعون نے تو اس بات، اگر فرعون کوئی مسلمان آتا نا اس زمانے میں، فرعون اس کو کہتا میں تجھے پناہ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، تو جا کے مسلمان بن. پھر ہم سب مسلمان یہی کہتے ہیں اس زمانے میں کہ بھئی یہ کیسا مسلمان ہے، یہ تو فرعون کا ساتھی ہے، فرعون کا جاسوس ہے. اور یہی تو ہوتا نا، مسلمان اس پہ شک کرتا ہے کہ بھئی اگر تو واقعا مسلمان ہے تو فرعون نے تجھے کیوں پناہ دیا. جی بسم اللہ. قبول کریں یا نہ کریں؟ جواب میں دیتا ہوں، جواب آپ قبول کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. بسم اللہ. ایک روایت جو ہے اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے. اس طرح آپ یہاں بھی روایتیں آگے میں پیش کرنے لگا ہوں. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے جان چھڑاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں بتا دیا کہ ان کو اگر کوئی کافر بھی آ کے پناہ دیتا تو یہ بات قابل تان نہیں ہے. اگر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بات آئی ہوئی ہے، پیچھے میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے. اگر آپ تو کوئی اور بھی صحابی ہے، او بھائی کوئی اور بھی صحابی ہے جو بہادر بھی ہو، شجاع بھی ہو، فاتح بھی ہو، تلوار والا بھی ہو، پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن سے پناہ مانگنا پڑے؟ کوئی اور بھی ہے؟ بات کلیئر ایک ہو اور گئی. بھی ہے. اگلی بات کون ہے بھائی؟ حضرت حمزہ علیہ السلام مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ علیہ السلام مسلمان ہوئے، حضرت جعفر طیار علیہ السلام مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کسی کافر کی پناہ مانگی؟ میری باری ہے نا. ہاں. آپ نے بات کر دی، آپ مطمئن نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں نا. میں نے جواب دے دیا، آپ نہیں مطمئن تو نہ ہو. سنیں اگلی روایت سنیں. یہ روایت ہے فروع کافی کی، اور یہ باب الحمام ہے. دیکھیں اب حمام کی طرف چلے گئے نا، غیبت کو چھوڑ کے حمام کی طرف چلے گئے. بھائی یہ ایک موضوع کو دیکھیں. دیکھیں پھر ٹھیک ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے مولوی صاحب یہ آپ کا آخری سوال ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں آپ سے سوال نہیں لوں گا، یہ آخری سوال ہے، ٹھیک ہے نا. سوال کر لو، ٹھیک ہے، بسم اللہ. پھر میری جو پچھلی مرتبہ جو آپ نے جو روایت الحدیث المختارہ سے دکھائی تھی، اس کی سند وہاں پہ موجود نہیں تھی. آپ انتخاب کریں آپ کس میں، کیونکہ میں آپ 1 گھنٹے آپ سے بات کر چکے ہیں نا، دوسرے بھی منتظر ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے. تو آپ انتخاب کریں کس موضوع. مختارہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، مختارہ پر، اس حدیث یا حدیث مزید شیعہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، اس حدیث پر بات کرتے ہیں، آپ کی مرضی. جو دو روایتیں آپ نے بیان کی تھی نا، ان کے متعلق آپ سن لیں، ٹھیک ہے. جی آپ کی مرضی، جو کہنا چاہتے ہیں آپ میں مزید ایک موضوع مزید آپ کو اجازت ہے، جو موضوع چھیڑنا چاہیں بسم اللہ کریں. لیکن یہ آخری موضوع ہوگا آپ کا آج. جی بسم اللہ. آپ اپنی طرف سے بات اتنی بڑھا رہے تھے، اور جب ہماری تو پھر بات ہی رہ گئی نا. اب جو باتیں دوسرے بھی ہیں نا، دوسرے بھی منتظر ہیں بھائی. اگر بھائی دوسرے بھی ان کو بھی وقت دینا نا. آپ نے غلط بیانی کی ہے تو آپ سن لینا. اگر میری بات غلط ہے تو آپ اس کو رد کر. آپ نے بولا تھا کہ کتاب آپ نے دیکھی ہے نیلی ہے کہ پیلی ہے. میں تو سمجھتا ہوں آپ نے ہی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس کے اندر میں نے کتاب یہاں پہ دکھایا تھا، میں نے مختارہ یہاں پہ دکھایا تھا بھائی، مانیٹر پہ دکھایا تھا سب کو. آپ نے سند نہیں پڑھی، وہ طبرانی کی تھی. اس میں علوان بن داود ہے جو منکر الحدیث ہے، اور وہ روایت صحیح نہیں ہے، جس میں ایک حضرت عمر نے بوقت وفات جو ہے افسوس کا اظہار کیا کہ 3 مہینے کام نہ کیے ہوتے اور 3 کیے ہوتے. یہ روایت جو ہے مردود ہے، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے خیبر کے متعلق مسند بزار سے روایت پڑھی، اس میں میمون. ٹھیک ہے، ایک حدیث پڑھو بھائی صاحب، ایک حدیث پڑھو
اس کا میں رد دے دوں گا. آپ اگر مزید حدیث پڑھنا چاہتے ہیں میں قطع کر دوں گا. اب مختارہ کے حدیث آپ نے چڑھا نا, اس کے متعلق اگر بات کرنا ہے, میں نے پہلے آپ کو خبردار کیا کہ ایک حدیث پڑھو ہم اس کا جواب دیں گے. دوسرا حدیث اگر آپ چڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا وہ اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ پھر اس میں ٹائم بہت لگے گا. ایک حدیث آپ نے پڑھا ہے مختارہ والی حدیث, میں جو ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کے بعد خدا حافظی آپ کے ساتھ, کیونکہ دوسرے لوگ منتظر ہیں. بات سنیں, دیکھیں 5 منٹ میں 5 منٹ ایک موضوع پر ایک حدیث پہ بات کریں. بسم اللہ. سنیں نا یار, بات تو سنیں. 5 منٹ دے دیں, 5 منٹ میں بات کر دیتا ہوں جو بھی کرنی ہوگی, جتنی بھی کرنی. نہیں اس طرح نہیں بھائی, نہیں اس طرح نہیں. ایک موضوع پر 5 منٹ چاہیں ایک موضوع پہ بات کریں, میں حاضر ہوں. ایک موضوع پر میرے پاس وقت نہیں ہے میں 3-4 موضوعات پہ یہاں پہ تقریر کروں. اور شیعہ کے ہاں یہ جو غسل خانے والی روایتیں ہیں کہ امام غسل خانے میں داخل ہو جاتے تھے. یا اللہ, خدا حافظ بھائی. آپ جو ہے نا مختلف, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بھائی. میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا خادم ہوں. میں آپ کے حدیث آپ پڑھیں, میں حدیث مجھے سمجھ آیا میں جواب دے دوں گا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے لسٹ بنا دیں 5 منٹ میں 5 منٹ میں ادھر بیٹھ جاؤں نا, میں ادھر 10 حدیث پڑھ سکتا ہوں. یہ حدیث ان کا جواب دے دو. پر مجھے جواب دینے میں اس میں ٹائم لگتا ہے. ہر حدیث کو دکھانے میں توضیح دینے میں 10 منٹ لگتے ہیں بھائی صاحب. پھر آپ ادھر جو آ کے کہہ دو کہ اللہ عیری کو جواب نہیں آتا, بھائی اس کو جواب نہیں دے سکا نا. 5 منٹ ایک موضوع پہ بات کرو, ایک حدیث پر بات کرو. بسم اللہ, میں حاضر ہوں. اس طرح جب سے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ابھی تم نے مختارہ کا چڑھا نا, پہلے ایک حدیث کا آپ نے چڑھا, میں اس کا جواب نہیں دیا. وہ حدیث ہے غیبت کے متعلق. دیکھیں وہ حدیث یہ ہے عزیزو, یہ کتاب ہے الف اصول من الکافی الجزء الاول, چاپ دار الکتب الاسلامیہ, صفحہ نمبر 338 میں. یہاں پر اس حدیث کو ملاحظہ فرما دیجیے. حدیث نمبر 7, منصور ابن السندی عن ابی داود المشرقی عن ثعلبہ بن میمون عن مالک الجہنی عن حارث ابن المغیرہ عن الاسبغ ابن نباتہ اتیت امیر المؤمنین علیہ السلام, میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آیا, فوجدته متفکرا ينکت فی الارض, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سوچ میں ہیں اور زمین پہ وہ خط مار رہے ہیں, زمین پر خط کر رہے ہیں. فقلت یا امیر المؤمنین ما لی اراک متفکرا تنکت فی الارض ارغبتا منک فیہا, میں نے کہا یا امیر المؤمنین کیا ہے آپ بہت فکر میں ہیں, زمین پہ آپ خط مار رہے ہیں, اور کیا آپ کو دنیا کی فکر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم, ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یوما قط, میں کبھی زمین میں طرف میں مائل نہیں تھا, یا دنیا کی طرف میں ایک دن بھی الحمدللہ مائل نہیں ہوا ہوں. ولکنی فکرت فی مولود یکون من ظہری, لیکن مجھے سوچ ہے, میں سوچتا ہوں, میں سوچ رہا ہوں ایک فرزند کے متعلق جو میری نسل سے ہوگا. الحادی عشر من ولدی, میرا 11واں فرزند ہوگا. وہو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا, اور وہ مہدی ہے جو زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت جورا وظلما, اس طرح کہ وہ ظلم اور جور سے بھرا ہوا ہوگا. تکون له غیبت وحیرہ, اس کا ایک غیبت ہوگا اور اس کی ایک سرگردانی ہوگی, اس کی غیبت ہوگی, سرگردانگی ہوگی. اچھا, یذل فیہا اقوام ویہتدی فیہا آخرون, اس غیبت میں, اس حیرت میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ اس میں ہدایت پائیں گے. فقلت یا امیر المؤمنین کم تکون الحیرۃ والغیبہ, میں نے پوچھا وہ غیبت اور وہ حیرت کتنا ہوگا؟ قال 6 ایام او 6 اشہر او 6 سنین, فرمایا کہ 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال, 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال. اچھا, وہ حیرت ہو گیا. کم تکون الحیرۃ والغیبہ, فقلت وان هذا لکائن, یہ ہوگا. فقال نعم كما انه مخلوق وان لك بهذا الامر يا اصبغ, وان لك بهذا الامر يا اصبغ, یہ واقع ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں حتماً یہ واقع ہوگا یا اے اصبغ. وان لك بهذا الامر يا اصبغ, اور تجھے کیا معلوم اے اصبغ, یہ کتنا ایک عظیم واقعہ ہے.
اولئک خیار هذه الامه مع خیار ابرار هذه العترہ، ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ اس امت کے بہترین افراد ہوں گے اور اس عترت کے بہترین ائمہ علیہم الصلوۃ کے ساتھی ہوں گے۔ فقلت بلی ثم ما يكون بعد ذلك، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال يفعل الله ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغایات ونہایات، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا، یعنی غیبت کے بعد ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بلی، یا مثلا امام علیہ السلام کے غیبت کے ابتدا میں کیا ہوگا؟ بہرحال اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بدا ہے اور اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کے غایات اور اللہ کے نہایات ہیں۔ یہاں پہ جو ستت ایام آئے ہیں اور ستت اشہر آئے یا ست سنین آئے، اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس کو جواب نہیں دینا چاہتا، اس کو جواب نہیں دینا چاہتا، یعنی میں جواب نہیں دیتا کہ یعنی اس کا کوئی وقت معین میں آپ کو نہیں بتانا، 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال، ٹھیک ہے نا، اس کا وقت معین نہیں ہے، میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے، یا یہ مراد ہے، اگر یہ مراد نہیں ہے، منظور 6 دن ہے، 6 مہینے 6 سال، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ حیرت ہے جو امام علیہ السلام کے والد کے امامت کے ابتدا میں سنہ 253 254 253 254 میں امام ہادی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کیا ہے؟ ان کی امامت کا ابتدا ہے۔ تو شروع میں ان کا فرزند نہیں تھا، امام حجت علیہ السلام کی ولادت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو امام اس زمانے میں لوگوں کو حیرت تھا کہ اب یہ تو ہمارے امام ہیں، ان کا فرزند ہی نہیں ہے کوئی، تو کون ان کا جانشین ہوگا؟ اور لوگ ان کو سے پوچھتے تھے کہ آپ کا تو فرزند ہی نہیں ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ میرا فرزند ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ میرا فرزند وہی ہوگا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ تو اس کے متعلق ہے کہ وہ یہ حیرت کا زمانہ یا 6 دن ہوگا یا 6 مہینے یا 6 سال، اس کے متعلق انہوں نے فرمایا۔ پھر 255 میں حضرت امام حجت علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، جو انہوں نے کہا ہے کہ احادیث مختارہ کے متعلق جو ابو بکر کی تمنا والی حدیث ہے کہ ابو بکر تمنا کرتا تھا اس کے اپنے مرنے کے وقت، وہ کتاب ہم نے دکھایا تھا، یہ کتاب الحادیث المختارہ تالیف ضیاء المقدسی، یہ سنہ 1421 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر 88 میں یہ ہے روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر، عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ابو بکر سے، ٹھیک ہے نا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں هذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے ابو بکر سے، اس کی سند کو وہ کہتے ہیں حسن ہے۔ تو اس میں یہی جملے ہیں، اس میں بہت سارے جملے ہیں، بہت سارے اعترافات ہیں، ان جملوں میں اعترافات میں سے یہ ہے کہ بلی وہ کہاں گیا؟ فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، وہ 3 چیزیں جس کا مجھے تمنا ہے کہ اے کاش، مرتے وقت کہتا ہے کاش میں نہ کرتا، اس کو بچتاوا ہو رہا ہے، کاش میں ان کو انجام نہ دیتا۔ فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمة سلام اللہ علیہا، تو اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ او ترکتو، یا اس نے کہا کہ اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا۔ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ کہ وہ جنگ کی تیاری کے لیے اپنے گھر کا دروازہ میرے منہ پر انہوں نے بند کیا تھا، جنگ کی تیاری کے، جنگ کی غرض سے، جنگ کی نیت سے، میرے خلاف جنگ لڑنے کی غرض سے انہوں نے کی غرض سے اپنا دروازہ مجھ پہ بند کیا ہوا ہوتا، تب بھی میں حملہ نہ کرتا۔ بعد میں اس کو پچھتاوا ہو گیا کہ بھئی وہ ان کو حملہ کرنے کی مثلا جرأت نہیں تھی، یا ان کے حملے سے کچھ ہمیں ضرر نہ ہوتا۔ بہرحال یہ اس نے وہاں پر اس کا پچھتاوا ہے۔ اور ضیاء مقدسی کی جو ہے مختارہ جو ہے، اس کے متعلق بہت سارے اکابر نے کہا کہ اس کے احادیث صحیح ہیں،
اور خود اس نے ذمہ لیا کہ یہ کہ خود ذمہ لیا ہے کہ اس کے احادیث سب صحیح ہیں. یہ کتاب ہے فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث للعراقی. یہاں پر وکان من مضان الصحیح المختارہ مما لیس فی الصحیحین او احدہما لضیاء المقدسی الحافظ وہی احسن من المستدرک. وہ کتاب جس میں آپ کو صحیح احادیث ملیں گی جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ضیاء مقدسی کی حدیث المختار حدیث کی کتاب المختارہ ہے.